اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مختلف لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جن میں یونس بھائی کے مالی مشکلات ہیں، اس کے علاوہ اس گھر پر کچھ مشکلات ہیں، مودت بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، ادریس بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، محراب حسین کی اولاد نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست صابر بھائی کی والدہ مریض ہیں۔ کافی لوگوں نے محرم الحرام کے دوران مختلف مجالس اعزاء میں دعا کے لیے کہا۔ بار الہ ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ بار الہ اس فرش عزا کو، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ بار الہ یہ فرش عزا بچھانے میں کامیاب ہوئے، جو کلام پڑھا گیا اور جو پڑھا جائے گا، اس خانوادے کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات پہلے بھی بلند ہیں، مزید درجات بلند فرما۔ مفتی جعفر حسین صاحب قائد ملت جعفریہ اسی ماہ میں وفات ہوئی، اسی ماہ میں علامہ شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت ہوئی۔ بار الہ ان قیادتوں کے درجات بلند فرما۔ جو مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما، ہماری والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ مصطفی الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ثم اللعن علی اعدائہم واعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون الی الخیر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ان معیارات کو بیان کیا ہے کہ جن معیارات کے تحت اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اپنے ہادی کا انتخاب کرتا ہے۔ یقیناً جب اللہ انتخاب کرتا ہے تو اس کے انتخابات کے معیارات بھی الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کے اندر، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم انسانوں میں سے امام چنتے ہیں، یعنی میں اللہ انسانوں کے اندر میں سے اماموں کا انتخاب کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ کی ذات فرماتی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ
ربہ ابراہیم بکلمات، اور جب اللہ نے ابراہیم کو کچھ امتحانوں میں مبتلا کیا، کچھ امتحانوں کی بھٹی سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم ان امتحانوں میں سے کامیاب ہو گئے نا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ یہ پسند کرتا ہوں کہ اے ابراہیم اب تو امتحانوں میں سے کامیاب ہو چکا ہے، اب میں تجھے امام بنانا چاہتا ہوں۔ شیخ مفید اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں لکھتے ہیں، اسی آیت سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت کی تشریح میں اور تفسیر کے اندر، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے امام دیکھنا چاہتا ہوں اور امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ابراہیم کی زندگی کے آخری سال تھے۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ بزرگی کے عالم میں ہیں، اور حضرت ابراہیم کی زندگی کے آخری سال ہیں۔ تو گویا آخری سالوں میں اگر میں اس مثال کو اگر کچھ اس انداز میں بیان کروں کہ مولا علی علیہ السلام کو کوفہ پہنچنے کے بعد، کہ جب 3 خلفاء کا دور بھی گزر گیا اور چوتھی خلافت ظاہری خلافت جو تھی وہ لینے کے بعد امیر المومنین کا وقت شہادت قریب آیا، اور اللہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو کہے کہ میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے لیے عجیب نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو از لحاظ ولادت امام ہے، جس نے بچپنا امامت میں گزارا، جس نے جوانی امامت پہ گزاری، اور آخر عمر میں آ کر اللہ اس سے کہے کہ میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کو جب یہ آیت نازل ہوئی، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ پروردگار ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے وہ آخر میں پہنچ چکی تھی۔ تو گویا مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نبی تو وہ پہلے سے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے ساتھ امامت کا عہدہ دینا چاہ رہا تھا۔ یعنی نبوت اور امامت جو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ نبوت بھی ہدایت ہے اور امامت بھی ہدایت ہے۔ اگر نبوت بھی ہدایت تھی تو اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو الگ سے یہ بطور انعام کیوں کہا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے مختلف قسم کے امتحانات وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب مبتلا کیا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحانوں میں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم ان میں سے کامیاب ہو کر گزر گئے نا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ پھر ابراہیم کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ تو نے مجھے تو امام بنا دیا ہے، میری ذریت میں بھی یہ امامت رکھ دے۔ تو اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اے ابراہیم امامت تیری ذریت میں رہے گی، کیونکہ میں ظالموں کو امام دیکھنا نہیں چاہتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو گویا ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آخر عمر میں آ کر جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جو عہدے سے نوازا ہے، اور یقیناً اگر کوئی شخص کسی عہدے پر پہلے سے موجود ہو اور ساری زندگی اس نے اس عہدے پر گزاری ہو، اور جب وہ مثال کے طور پر کوئی وزیر داخلہ کا سیکٹری ہو اور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، وزیر داخلہ صاحب کہیں کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں کہ تجھے اپنا سیکٹری بناتا ہوں۔ سیکٹری تو وہ پہلے سے ہے، تو وہ کہے گا کہ میں تو پہلے سے کئی سال سے آپ کا سیکٹری ہوں، مجھے دوبارہ آپ اس چیز کا سیکٹری بنا رہے ہیں، تو وہ یقیناً تقاضا کرے گا کہ میں نے جو یہ امر ادا کیا ہے اس کا انعام الگ سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم
بطور انعام میں تیری نسل میں اور تجھے امامت عطا کرتا ہوں۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امامت نبوت سے بڑھ کے ہے۔ یہی سوال کیا گیا تھا ایک ٹی وی چینل پر ہمارے اہل تشیع کے علماء سے، اور پوچھا گیا تھا کہ آپ اماموں کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں؟ تو گویا یہ آیت اسی چیز کی تشریح بیان کر رہی ہے، اور اسی امامت کے مفہوم کو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کے اندر کل 3 رکوع ہیں اس سورہ کے اور 30 آیات ہیں۔ 24 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَلَمَّا صَبَرْنَا، ہم نے لوگوں میں سے امامت کا انتخاب کیا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر ایک ڈاکٹر کو بٹھا دیا جائے، اس کے ساتھ ایک وکیل کو بٹھا لیا جائے، اس کے ساتھ ایک بزنس مین کو بٹھا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک مولوی کو بٹھا دیا جائے، مختلف فیلڈ کے لوگوں کو بٹھا کر کسی تیسرے شخص سے سوال کیا جائے کہ ان میں سے بہتر کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ اپنا فورم بدلیں، مختلف ڈاکٹرز کو اکٹھا بٹھائیں، ان میں سے پوچھیں کہ کون سا ڈاکٹر بہتر ہے، وکیلوں کو الگ سے بٹھائیں، ان میں سے پوچھیں کہ وہ کون سا وکیل بہتر ہے، اور مختلف تاجروں کو الگ سے بٹھائیں اور ان میں سے پوچھیں کہ کون سا شخص بہترین تجارت کا حامل ہے، تو پھر یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ ہاں یہ 20 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ 30 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان میں سے بہتر ڈاکٹر یہ ہیں، یا مختلف بیرسٹر بیٹھے ہیں، ان میں سے بہترین بیرسٹر یہ ہے۔ تو ہمیں اپنے معیارات اور فورم بدلنا ہوگا، اپنی وہ انجمن بدلنی ہوگی کہ جس میں سے ہم انتخاب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان میں سے امام کو چنیں گے۔ جب آیت آ گئی نا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، تو منہم سے کیا مراد ہے؟ کن میں سے اماموں کو چنا جا رہا ہے؟ جب کوئی ڈاکٹر چنا جا رہا ہو تو وہ ڈاکٹروں سے چنا جائے گا، جب ایک وکیل چنا جا رہا ہو تو وہ وکیلوں سے چنا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک امام چننے جا رہے ہیں، اور جب امام کا چناؤ ہوتا ہے تو وہ انجمن جو ہوتی ہے، وہ فورم جو ہوتا ہے جس میں سے امام کا انتخاب ہوتا ہے، اس کا ایک فرد ہے حضرت عباس۔ حضرت عباس، جب حضرت عباس جیسے لوگ ہوں تو ان میں سے حسین جیسا امام چنا جاتا ہے۔ ہم جیسے عام لوگوں میں سے کبھی بھی ائمہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم علم کی اس منزل پہ نہیں، ہم عقیدت کی اس منزل پہ نہیں، ہم شعور کی اس منزل پہ نہیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً۔ اور یقیناً اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو عصمت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عصمت ہے عصمت نصی، جس کو عصمت کبریٰ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے، میں نے آج کوئی مشکل موضوع تو نہیں چھیڑ لیا۔ عصمت کی 2 قسمیں ہیں، امام معصوم ہیں یا نہیں؟ عصمت کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے عصمت کبریٰ، دوسری قسم ہے عصمت صغریٰ۔ عصمت کبریٰ کون سی ہے؟ جن کے بارے میں نص آ چکی ہے، نون اور صاد، نص کہا جاتا ہے جس کے بارے میں کسی قرآن کی کوئی آیت آ جائے یا کسی امام کی کوئی یا نبی کی کوئی حدیث آ جائے، جب وہ متن ہمارے سامنے آ جائے گا نا تو وہ ہمارے لیے حجت بن جائے گی۔ وہ بات، جس بات کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی آیت آ جاتی ہے تو وہ بات ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حجت۔ نماز واجب یا نہیں؟ واجب ہے۔ کیسے؟ نص آئی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو۔ جب قرآن کی واضح آیت موجود ہے کہ نماز کو پڑھا کرو تو اس کے بعد نماز کیا ہو گئی؟ واجب، اور نماز کیا ہو گئی؟ حجت۔ اور یہ نص بن چکی ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے مسلمات میں آ چکی ہے، ہمارے مسلمات دینیہ میں یہ چیز آ چکی ہے۔
کہ نماز واجب ہو چکی ہے۔ اور ابھی جس شخصیت کے بارے میں معصوم ہونے کا لفظ کسی حدیث میں آ گیا وہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ حجت۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے کتنے معصوم ہیں؟ 14۔ ہم 14 معصوموں کے ماننے والے ہیں، 15 کیوں نہیں، 13 کیوں نہیں؟ حضرت سیدہ زینب کبریٰ کیا معصوم نہیں ہیں؟ حضرت عباس علمدار کیا معصوم نہیں ہیں؟ یقیناً معصوم ہیں، لیکن نصاً معصوم نہیں ہیں۔ عصمت کبریٰ جن کے بارے میں نازل ہوئی اور جن کے بارے میں احادیث نازل ہو چکی ہیں وہ ہیں عصمت کبریٰ، اس کے ہیں 14 معصوم، اور کچھ ہیں عصمت صغریٰ کہ جن کے بارے میں نص تو نہیں ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زندگی اس طرح گزری ہے جس طرح ایک معصوم کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح حضرت عباس کے بارے میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا کہ مقام حضرت عباس کم تو نہیں، مقام حضرت عباس کم تو نہیں، زہرا جو دودھ پلا دیتی تو امام ہوتے۔ یقیناً اگر حضرت زہرا کے دور میں حضرت عباس تشریف لاتے تو یقیناً وہ امام ہوتے۔ حضرت عباس کی زندگی مختلف قسم کے جو ہے اوصاف حمیدہ کا مرکب ہے، اور اگر ہم حضرت عباس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو میں انتہائی حیران ہوتا ہوں کہ میں خود میرے اپنے سسر کی جب وفات ہوئی اور مجھے اٹک اپنے گاؤں جانا پڑا تو وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ایک ہندو کے ساتھ کہ جو میرے سسر صاحب کا گہرا دوست تھا، کیونکہ وہ آرمی میں رہ چکے تھے اور آرمی کے اندر انہوں نے بطور ڈرائیور اپنی خدمات انجام دی تھیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ ہندو شخص جو ہے تعزیت کے لیے آیا۔ جب 1-2 دن گزر گئے اور 2-3 دن کے بعد جب کلخانی ہوئی تو وہ کلخانی پہ بھی آیا۔ جب کافی لوگ چلے گئے اور فراغت ہو گئی تو اس ہندو کو اس مہمان خانے میں جب وہ تشریف فرما تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ جو عملیات ہے، فقیری کی فیلڈ ہے، میں اس چیز میں ہوں، میں عملیات کرتا ہوں۔ تو میرے جو برادر نسبتی تھے جس کو ہماری زبان میں سالہ صاحب کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد، مری اور اٹک اور جہلم کے اپر پنجاب کے جتنے شہری ہیں اور وہاں کے جتنے ایم پی اے اور ایم این اے اور سینیٹرز لوگ ہیں یہ اس کی درگاہ پہ آتے ہیں، اور یہ جس کے بارے میں کہہ دیتا ہے ممکن ہی نہیں کہ وہ سیٹ ہار جائے، اور جس نے سیٹ ہارنی ہوتی ہے نا یہ اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہے کہ سر اس دفعہ آپ شرکت نہ کریں، الیکشنز میں آپ ہار جائیں گے۔ یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ تو وقت بھی نہیں دیتا، یہ تو اپنے ایک دوست کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس سے وقت لیتے ہیں۔ تو میں نے اس سے چونکہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو تو کوئی نہ کوئی تو کرنی تھی، میں نے اس سے گفتگو کی، میں نے اس سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے آپ جو فقیری کی فیلڈ میں، عملیات کی فیلڈ میں ہیں، تو آپ نے کون کون سا مذہب اور کون کون سا مسلک آزمایا ہے؟ یقیناً آپ فیض پاتے ہوں گے بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کی شخصیات سے بھی فیض پاتا ہوں، میں ہندوؤں کی بھی، میں عیسائیوں کی بھی، اللہ کہ میں چائنا بھی گیا ہوں اور چائنیز زبان میں بھی میں نے عملیات کیے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، بڑا میں نے کلیئرلی اس سے پوچھا، صاف طور پر میں نے کہا آپ بغیر کسی اس کے مجھے جواب دیجئے کہ آپ نے جتنے بھی عملیات کیے ہیں سب سے زیادہ فیض آپ نے کس شخصیت سے پایا ہے؟ تو وہ ہندو بولا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے جو سب سے زیادہ فیض پایا ہے نا وہ عباس علمدار سے پایا ہے، میں نے سب سے زیادہ فیض عباس علمدار سے پایا ہے۔ میں جب اس دنیا میں ہم قدم رکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، ان کی ارواح کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہم ان سے فیض پاتے ہیں۔ اس پوری فیلڈ کو عالم شہود کہا جاتا ہے۔
عالم شہود، یہ عالم شہود قابل بیان نہیں ہے، فلسفہ قابل بیان ہے۔ آپ فلسفے سے یا منطق سے خدا کو ثابت کریں گے تو دلیلیں دیں گے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا کیوں نہیں، ایسا ہو جائے تو ایسا کیوں نہیں۔ اگر ہم ایک گھر بنا ہوا دیکھتے ہیں کسی جنگل کے اندر تو یقیناً ہمارے ذہن میں کسی مزدور کی شکل آئے گی کہ آج خود نہیں بن گیا، اس جنگل کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ اینٹیں اڑ کے آئی ہوں اور سیمنٹڈ یہ پورا گھر بن گیا ہو کسی جنگل کے دوران۔ تو ہمارے ذہن میں فوراً جو چیز آتی ہے کہ اس جو چیز بنی ہوئی ہے اس کا بنانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ جب ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا تو عالم شہود جو ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ جو لوگ فقیری کی منزل پہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ، دیکھو پھر مانو۔ اس لیے اکثر لوگ اس ولایت کی اس قسم کو نہیں مانتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو فلاں تعویذ کرتے ہیں اور فلاں چیز، جو مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ بعض اوقات ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اکثر اوقات کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نہیں مانتے کہ یہ جی ایک بندہ کوئی دم کر دے اور اس پانی، یہی پانی جو یہاں پہ موجود ہے یہ ہم نے کسی نل سے بھرا ہے اور اس میز پہ رکھ دیا ہے۔ پاکوں کے ذکر کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ چیز یقین کے ساتھ مربوط ہے، یہ انسان کے یقین پہ مربوط ہے۔ اگر آپ کا یقین ہے تو یہ یقیناً یہ اثر کرے گا، اور اگر آپ کا یقین اس پانی پہ نہ ہوگا، اس کے بدلنے پہ نہ ہوگا، آپ کا یقین ان برگزیدہ ہستیوں پہ ہوگا جس کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ حضرت عباس کا قصیدہ حضرت امام سجاد نے پڑھا ہے، اور میں آج بہت حیران ہو گیا جب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن سے امام حسین کے بعد جتنے ائمہ گزرے ہیں انہوں نے قبر حضرت عباس پہ آ کے ان کا توسل کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی وقت کا امام اور حجت شخصیت جو ہے وہ ایک غیر معصوم سے توسل کرتی نظر آئے۔ حضرت عباس وہ شخصیت ہیں جن کو باب الحوائج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ باب الحوائج یہ وہ لفظ ہے جو کسی بھی روایت میں نہیں آیا۔ روایات میں یہ لفظ نہیں آیا کہ فلاں باب الحوائج ہے، فلاں باب الحوائج نہیں ہے۔ یہ تمام ہستیاں باب الحوائج ہیں، ہوا حاجات کو سنتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف تک بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تمام کی تمام ہستیاں باب الحوائج ہیں۔ لیکن اگر تاریخ میں باب الحوائج 3 ہستیوں کو کہا گیا ہے تو وہ عوامی تجربات کی بنیاد پہ ہے، وہ عوام نے ان کو لقب دیا ہے، عوام نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ۔ مجھے ایک مرتبہ خود بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ جب میں کربلا گیا، تب میں ایران میں زیر تعلیم تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم کربلا چلے گئے، 40 کا موقع تھا۔ تو جب 40 کی شب تھی تو میں قبر حضرت امام حسین علیہ السلام پہ جب گیا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ دن کے وقت ہم پہنچ چکے تھے، لیکن دن کو تو اتنا سمندر تھا لوگوں کا کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ رات کے عالم میں آدھی رات کو آنا، ہو سکتا ہے حسین تمہیں زیارت کروا دیں۔ جب میں حضرت سید الشہداء کے اس گنبد کے نیچے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اتنا رش ہے اور اتنا ہجوم ہے زائرین امام حسین کا کہ مجھے ناممکن نظر آیا۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد میرا ہاتھ تھوڑا سا زری سے مس ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور میں نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی دعائیں اور حاجات وہاں پہ مانگی، اور اس کے بعد میں پلٹا ہوں حضرت عباس علمدار کے روضے کی جانب۔ حضرت عباس کے روضے کا وہ جو گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے پہنچنا تو درکنار ان کے برآمدے اور صحن میں بھی اتنا رش تھا کہ میں بین الحرمین میں اس مقام پہ کھڑا ہوں اور دور سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی مجھے ان کا صحن بھی کراس کرنا ہے، مجھے ان کا برآمدہ بھی کراس کرنا ہے، اور پھر اس گنبد کے نیچے جانا ہے۔ باب الحوائج ہیں یہ ہستیاں،
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یقیناً حضرت سید الشہداء کا مقام بہت بلند ہے، دنیا ان کی اس عظیم قربانی کا بدلہ کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے بھی نہیں چکا سکتا، لیکن اگر ہجوم ہے تو سید الشہداء سے بھی زیادہ ہجوم ہے تو باب الحوائج کی قبر مبارک پر، ان کے روضہ پر نور پر میں نے وہ ہجوم دیکھا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے کی محنت کے بعد عربیوں کا کوئی ماتمی دستہ آیا ہے اور اس نے ایسے ہجوم کو دھکیلا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میں ان لوگوں کے دوش پر سوار ہوتا ہوا کسی خواب کی صورت میں جا کے مس ہوا ہوں حضرت عباس علمدار کی زری کے ساتھ۔ 3 سے 4 گھنٹے مجھے لگے اس رش کو ہٹانے میں۔ آج بھی اللہ آپ کو مشرف فرمائے، آپ جا کے اس ہستی کے اس روزے کو دیکھیں کہ جہاں پہ منتیں مانگتے ہوئے گریا کرتے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے جس سے ائمہ توسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یقیناً اپنی زندگی کے 14 سال اس ہستی نے زیر تربیت گزارے ہیں امیر المومنین کے، اس کے بعد 10 سال یہ ہستی زیر تربیت رہی ہے امام حسن کے، اور اس کے بعد تا شہادت 61 ہجری تک یہ شخصیت حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئی ہے۔ 2 پہلو ہیں حضرت عباس کی زندگی کے، 2 اطراف ہیں، 2 چہرے ہیں۔ پہلا چہرہ کون سا ہے کہ جو شہادت امیر المومنین سے پہلے ہے۔ میدان صفین کے اندر جب ابو شعثاء نامی ایک دلیر اور شجاع شخص جس نے بڑے بڑے شجاعوں کو مارا ہوا تھا، صفین کی جنگ میں حضرت امیر المومنین کے مد مقابل لشکر میں کھڑا ہے، اور حضرت امیر المومنین نے اپنے خیمے کے اندر اپنے 14 سال کے لال کو زرہ پہنائی ہے، اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھا ہے، اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دی ہے اور کہا ہے اے عباس آج مجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤ۔ حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور رجز پڑھتے ہوئے ام البنین کا بیٹا آیا ہے میدان کے اندر، اور انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، تو ان کی آنکھوں کا جلال دیکھ کر ہر شخص نے شامی لشکر میں یہ پکار کر کہا ہے کہ علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، میدان میں علی آیا ہے۔ تو کہنے لگا امیر شام اے ابو شعثاء علی آیا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ تو ابو شعثاء نے کہا آنکھوں کے جلال سے تو علی لگتا ہے لیکن ابھی مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجوں گا۔ اس حضرت عباس نے جدا کیا ہے اور آئے ہیں حضرت عباس علمدار واپس اپنے لشکر میں۔ حضرت امیر المومنین نے ان کا نقاب الٹا ہے اور عباس علمدار کے نام کے نعرے لگنے لگے ہیں اور پیشانی کو چوما ہے علی ابن ابی طالب نے۔ ایک پہلو ہے عباس کی زندگی کا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب بستر شہادت پہ موجود ہیں علی اور دست عباس کو دیتے ہیں دست حسین کے اندر اور کہتے ہیں عباس جب تک زندہ رہنا حسین کا خیال رکھنا، جب تک زندہ رہنا حسین کا، میرے اس حسین کی حفاظت کرنا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب تک عباس زندہ رہے حضرت امام حسین کے ساتھ رہے۔ رات کی تاریکی میں اگر امام حسین کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے سرانے پایا ہے حضرت عباس کو۔ گویا سیرت ابو طالب پہ چل رہے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب بچپنے کے عالم میں حضرت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کچھ اس طرح کر رہے تھے کہ جانتے تھے کہ اللہ کا دین اس پر نازل ہوگا، اور عباس علمدار بھی جانتے تھے کہ اللہ کا دین حسین نے بچانا۔ اور عباس جب سے علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی حضرت عباس علمدار نے اپنے ضبط کے ان آنسوؤں کو پینا شروع کیا ہے۔
اور ان ضبط کے آنسوؤں کو پیتے رہے یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد اپنوں کی بے وفائی کا دور چلا۔ رات کو امام حسن کے ساتھ جو جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے، صبح وہ امیر شام کے دسترخوان پہ ہوا کرتے تھے۔ اپنوں نے کچھ ایسی بے وفائی کی ہے کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت کو سپرد کرنا پڑا امام حسن کو، اور جب امام حسن اپنی اس حکومت کو امیر شام کو منتقل کر رہے تھے تو عباس پاس کھڑا تھا، گویا کہہ رہے ہوں کہ یا امام حسن اگر ایک حکم دیجئے میں ان کے لشکر سلا دوں، لیکن نہ، چونکہ امام کا حکم ہے، امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھایا ہے عباس نے۔ چلے ہیں امام حسین مدینہ سے مکہ کی جانب، تو حضرت حنفیہ جو بہت بڑا نام ہے بنو ہاشم کے اندر اور بڑی باعظمت شخصیت ہیں، انہوں نے کہا یا حسین، یزید اگر آپ کے قتل کے در پہ ہے تو آپ اپنا سفر تبدیل کر لیجئے، ہندوستان نکل جائیے یا کسی دوسرے ملک چلے جائیے اور گمنامی کی زندگی پہاڑوں میں کاٹ لیجئے۔ جب سن لیا نا حضرت امام حسین نے یہ جملہ اور یہ مشورہ محمد حنفیہ کا، تو اس کے بعد متوجہ ہوئے عباس علمدار کی جانب کہ ہو سکتا ہے عباس کوئی مشورہ دے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے عباس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑے رہے ہیں عباس۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ امام نے کرنا ہے عباس نے سر تسلیم خم کرنا۔ جب حضرت امام حسین نے اپنے اس عمرہ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا ہے تو اس وقت بھی اپنے ضبط کے آنسوؤں کو پیتا رہا ہے عباس، بڑی خاموشی کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ ایک ایک مقام پہ حضرت امام حسین لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ عیش و عشرت کی زندگی ہے، یہ مال و زر کی زندگی ہے، یہ موت ہے، اور حسین چلا ہے موت کی جانب، جس نے آنا ہے میرے ساتھ چلے، جس نے آنا ہے۔ ایک ایک شخص کو واضح طور پر حضرت امام حسین بتاتے رہے ہیں، کسی کو کسی بھول میں نہیں رکھا ہے، جس سے بھی مخاطب ہوئے ہیں فرماتے رہے کہ حسین شہادت کی طرف گامزن ہے۔ ایک ایک مقام پہ ان موتیوں کو چنتے رہے ہیں امام حسین اور اپنے 72 موتیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ یہاں پہ بس میں آپ کے سامنے حضرت عباس علمدار کا ایک معجزہ بیان کروں اور اس کے بعد مصائب کے چند جملے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سکندر اعظم کا، کہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے۔ تاریخ میں درج ہے سکندر اعظم کا نام۔ ایک اور شخصیت کہ جس نے سکندر اعظم کے بعد سب سے زیادہ قتل و غارت کی ہے، اس کا نام ہے نادر شاہ درانی۔ کبھی تحقیق کیجئے گا اس کے اوپر کہ اس نے بھی بہت دنیا کا کافی حصہ فتح کیا، اور جب وہ فتح کرتا کرتا اس نے کابل افغانستان کو بھی فتح کیا، اس نے ایران کو بھی فتح کیا، اس نے سعودی عرب کے بھی کافی حصے کو فتح کیا۔ اس کے بعد آخری حملہ اس نے کیا تھا ہندوستان میں دلی کے اوپر، اور وہ دلی سے لاہور تک کے حصے پہ قابض ہو گیا تھا نادر شاہ درانی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب نادر شاہ درانی ہندوستان کی فتح سے فارغ ہو چکا اور 1 سال اس نے ہندوستان میں گزار لیا نا اپنی فوجوں کے ہمراہ، تو اس کا ایک مشیر تھا جس کا نام تھا مہدی، مذہب حقہ اور مذہب تشیع کا ماننے والا تھا وہ مہدی۔ نادر شاہ درانی کے ساتھ ایک دن وہ ایک ملاقات میں بیٹھا ہے اور وہ مہدی کہتا ہے کہ اب جنگ کے ایام ختم ہو چکے، ہندوستان آپ فتح کر چکے ہیں، 1 سال آپ نے حکومت کے مزے بھی لوٹ لیے، اب مہدی کو اجازت دیجئے مہدی اپنے ذاتی کچھ کام نمٹائے، اور میں ایک سفر کے لیے عازم سفر ہوں۔ تو پوچھا ہے نادر شاہ درانی نے کہ اے مہدی کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو نادر شاہ کہنے لگ
تو میں نادر شاہ نے جب یہ پوچھا ہے کہ مہدی تو کہاں جانا چاہتا ہے، تو مہدی نے کہا کہ میں کربلا حضرت عباس علمدار اور سید الشہداء کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک عجیب جملہ کہا ہے نادر شاہ نے کہ تم شیعہ بھی عجیب لوگ ہو، مردوں کی قبروں پہ جاتے ہو اور مانگتے ہو، تمہاری یہ فلسفہ مجھے آج تک سمجھ نہ آیا کہ تمہارے جو بزرگ ہیں وہ مر بھی چکے ہیں اور تم پھر بھی ان سے مانگتے ہو۔ تو کہنے لگا مہدی کہ اے اعلیٰ حضرت، اگر آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہوتی تو آپ نے جو جملہ کہا ہے اس پہ میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میری بیعت آڑے آ رہی ہے، ورنہ آپ نے بڑی گستاخی کی ہے۔ میں جن ہستیوں کا ماننے والا ہوں وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا نادر کہ اگر تو اپنے ان جملے کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے اور اگر تو ثابت نہ کر سکا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو کہنے لگا مہدی تو پھر آپ کو میرے ساتھ اس سفر پہ ساتھ چلنا پڑے گا، اور نادر شاہ راضی ہو گیا۔ نادر شاہ اور مہدی دونوں نے اکٹھے سفر شروع کیا ہے، پہنچے ہیں درگاہ حضرت سید الشہداء میں، آ گئے ہیں قبر حضرت امام حسین پر، اور جب زیارت سے فارغ ہو گئے نا تو اس کے بعد سامنے ایک دوسرا روزہ دیکھتے ہیں۔ جب بین الحرمین، جہاں پہ آج بین الحرمین ہے، چونکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، اس وقت یہ کچے مکانات ہوا کرتے تھے، جب اس بین الحرمین کے مقام پہ آئے ہیں نا یہ دونوں، تو نادر شاہ نے ایک عجیب سوال کیا ہے کہ جتنے بھی 72 شہداء ہوئے تھے امام حسین کے ساتھ، سب اس مقبرے کے اندر ان کی قبور ہیں، گنج شہیدہ بھی ان کے اندر ہے، حضرت علی اصغر کی قبر بھی یہیں پہ ہے، حضرت علی اکبر کی قبر بھی یہیں پہ ہے، اون و محمد اور حضرت قاسم کی قبور بھی حضرت امام حسین کی چھتری کے نیچے ہیں۔ یہ کون ہے جن کا روزہ الگ سے بنا ہوا ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہ اگر سید الشہداء کی ہستی اتنی بلند تھی کہ سارے شہداء کربلا کی قبور مطہرہ اس گنبد کے نیچے بنی ہوئی ہیں، تو یہ کون ہے جس کا مقبرہ الگ سے بنا ہوا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو مہدی نے کہا کہ اے نادر شاہ میرے ساتھ چلو، آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے گا۔ جب چند قدم اٹھائے ہیں تو وہاں پہ ایک شور بلند ہوا ہے، جب دونوں حضرات اس شور کی طرف چلے اور اس صحن میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک نوجوان دھاڑے مار مار کر گریہ کر رہا ہے جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ تو پوچھتا ہے نادر شاہ اے نوجوان، تو اتنا کیوں گریہ کر رہا ہے؟ ویسے تو یہاں ہر شخص گریہ کر رہا ہے، لیکن تیرا گریہ کچھ ایسا ہے جو بہت بے چین شخص کا گریہ ہوتا ہے، ایسا تیری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں قریب کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، ہمارے گاؤں کی رسم ہے کہ جب وہاں پہ شادی ہوتی ہے نا تو دلہا اور دلہن شادی کے دن اس مقبرے پر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے وفا کا عہد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رسم ہے، تو میری بھی شادی ہوئی اور میں اپنی دلہن کو، نئی نویلی دلہن کو اس مقبرے کی طرف درگاہ حضرت علمدار پہ لا رہا تھا کہ ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ہمارا مال و زر لوٹ کر جب جانے لگے تو انہوں نے میری نئی نویلی دلہن کو بھی ساتھ لے لیا۔ میں اس لیے پریشان ہوں اور میں یہاں اس درگاہ پہ آیا ہوں اور گریہ کر رہا ہوں۔ تو نادر شاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا اے نوجوان، اس قبر پہ آنے کی بجائے تجھے اس کو تلاش کرنے جانا چاہیے تھا، تجھے ان ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، تو یہاں کیا لینے آ گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تو شاید جانتا نہیں یا تو نیا بن رہا ہے، یہ اس ہستی کی قبر ہے، یہ اس کا مقبرہ ہے، یہ اس کی درگاہ ہے جس سے بڑے بڑوں نے توسل کیا ہے، یہاں سب کی سنی جاتی ہے، اگر میں یہاں پہ نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ تو اس کے بعد نادر شاہ نے کہا ہے، اور جلال میں آ گیا ہے نادر شاہ، اس نے کہا کہ اے جوان،
تو جانتا نہیں میں نادر شاہ ہوں، میں تو شخص کو اونچا بولنے بھی نہیں دیتا، تو نے میرے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اگر تو نے اپنے دعوے کو ثابت نہ کیا تو میں تجھے تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، تیرے پاس ایک دن کا وقت ہے، کل تک تو اپنی زوجہ کو کہیں سے بھی لے کے آ، ورنہ میرے سامنے مت آنا۔ اس نوجوان نے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور گریہ کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد نادر شاہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ اگلے دن جب نادر شاہ اس مہدی کے ساتھ اس مقام پہ آیا نا، تو کیا دیکھتا ہے کہ مبارک بادوں کی صدائیں ہیں، ایک دلہا اور ایک دلہن وہاں پہ موجود ہیں جو وفا کا عہد کر رہے ہیں۔ جب نادر شاہ قریب ہوا تو دیکھتا ہے کہ وہی نوجوان ہے اور اس کی زوجہ اس کے ہمراہ ہے، تو پوچھتا ہے نادر کہ اے جوان، مجھے ذرا بتا کہ تجھے یہ زوجہ کو تم نے کہاں سے ڈھونڈا ہے اور تلاش کیا ہے؟ تو اس کی زوجہ بولی ہے کہ جب ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور مجھے وہ اپنے ان گھوڑوں پر لے کر جانے لگے نا، تو جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو مجھے اور تو کچھ نظر نہ آیا، ساری امیدیں ختم ہو گئیں، تو میں متوسل ہوئی اس حضرت عباس علمدار کی درگاہ سے، اور میں نے کہا یا غازی عباس علمدار، اب میرا تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، میری عزت کو بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک گھوڑ سوار آتا ہے میرے سامنے جو ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہے، اور ان سب ڈاکوؤں کو جہنم واصل کرنے کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ اے کنیز زہرا، اپنی آنکھوں کو بند کر۔ میں جیسے ہی اپنی آنکھوں کو میں نے بند کیا ہے، اور میں اگلے ہی لمحے جب میں اپنی آنکھوں کو کھولتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ میں ذریعے حضرت عباس کے علمدار کے پاس موجود ہوں، اور میرا شوہر وہاں پہ گریہ کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نادر شاہ بڑا پریشان ہو گیا، اور نادر شاہ نے جب یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو اس کے بعد مہدی نے اس کو کہا ہے کہ اے نادر، ابھی ہم آپ کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے بھی دعا مانگی ہے، سیدہ زہرا نے بھی دعا مانگی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عباس علمدار وہ شخصیت ہے کہ جب سے مدینہ سے چلے، سکینہ کو بھی آس تھی، سیدہ زینب کو بھی آس تھی، سکینہ کو آس تھی کہ چچا جب تک زندہ ہے، ہم سنتے تو رہتی تھی نا سکینہ، جتنے بھی سفر گزرے ہیں ایک ایک مقام پہ بتایا ہے امام حسین نے، پیشین گوئی کرتے رہے ہیں حضرت امام حسین کہ ہم کربلا و نئے نوا جا رہے ہیں، جس کا نام ہے کرب و بلا، درد کی سرزمین ہے یہ نا، تو وہاں سے ہماری درد کی کہانی شروع ہوگی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ سکینہ کو معلوم تھا کہ ہمارے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک امید تھی کہ عباس تو زندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ عباس پانی لے کے آ جائے، اور دوسری آس تھی سیدہ زینب کو حضرت عباس علمدار پہ کہ جب تک عباس موجود ہے ہماری سر کی چادریں سلامت رہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب سب شہید ہو چکے نا، تنہا رہ گئے حضرت عباس علمدار، آئے ہیں امام حسین کی خدمت میں اور کہنے لگے آقا اب عباس کو اجازت دیجئے وہ آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرے، تو کہنے لگے حضرت امام عید انسانیت کے اندر کہ امام حسین نے فرمایا عباس بھائی ذرا جاؤ نا، ان بچوں کی العطش العطش کی صدائیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب 7 تاریخ کو پانی بند ہوا تو حضرت عباس نے اپنے ضبط کے آنسوؤں کو پیتے ہوئے ایک ٹیلے پہ بیٹھا ہے عباس، اور اپنی تلوار کی انی سے
ریت کو ہٹا رہا ہے اور اپنے آنسوؤں کو بہا رہا ہے۔ ایک کنواں کھودا ہے اپنی تلوار سے۔ حضرت عباس نے تاریخ لکھتی ہے کہ کنواں خشک نکلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرا کنواں کھودنے کی کوشش کی ہے۔ کیا عباس فرات کی جانب جا سکتے تھے یا نہ جا سکتے تھے؟ کیا اتنی شجاعت کے حامل تھے یا نہ تھے؟ لیکن کیوں خاموشی سے کنواں کھود رہا ہے عباس اپنے آنسوؤں کو؟ کیوں؟ کیونکہ سر تسلیم خم ہے جب تک سید الشہداء آئے گا۔ جب حضرت سید الشہداء نے خود کہا ہے حضرت عباس سے کہ اے عباس، اب العطش کی صدائیں برداشت نہیں ہوتی، جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لاؤ، تو اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں حضرت عباس علمدار اور چلے ہیں اس خیمے کی جانب جس کے اندر مشکیزیں رکھے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ ایک خیمہ خاص کیا گیا تھا جس کے اندر بہت سارے مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ جب عباس نے اپنے قدم بڑھائے ہیں اور داخل ہوئے ہیں اس خیمے کے اندر، تو ایک منظر دیکھا ہے حضرت عباس علمدار نے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے خشک مشکیزوں کو اپنے سینوں سے لگا رکھا ہے، اور پانی کی چند بوندیں جو زمین پر گری ہوئی ہیں نمی کی صورت میں، کچھ بچوں نے اپنے سینوں کو اس نمی پہ ہماری پیاس بجھ جائے ایک بڑے مشکیزے کو اٹھایا ہے حضرت عباس علمدار نے، اور اپنے ذوالجناح کو کہا ہے اے ذوالجناح فرات کا رخ لے۔ جب ذوالجناح دوڑا ہے نا فرات کی جانب، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ کیا ہے علی کے لال نے، اور جب پہنچا ہے نا فرات پہ تو اس نے چلو سے پانی کو بھرا اور اس پانی کے اندر اپنے عکس کو دیکھا ہے۔ حضرت عباس علمدار نے جب حضرت عباس نے اس پانی کے اندر اپنے عکس کو دیکھا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کو پانی میں اپنا عکس تو نظر نہ آیا، چھوٹی چھوٹی سکینہ کے ساتھ کچھ یتیم بچے نظر آئے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں مشکیزیں پکڑ رکھے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیاس نے ہمیں مار ڈالا ہے، اے چچا عباس پانی لائیے۔ جب عباس نے اس پانی کو فرات کے حوالے کیا، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں عباس علمدار اور رجز پڑا ہے آؤ ابا، آؤ علی اکبر کے قاتلو، آؤ علی قاسم کے قاتلو، اے اون محمد کے قاتلو، اے مسلم ابن عتجہ کے قاتلو، آؤ علی کے لال سے جنگ کرو۔ ایک ایسی جنگ کی ہے، کچھ عجیب جنگ کا منظر ہے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے وہ جنگ صرف مشکیزے کو بچانے کے لیے تھی، کیونکہ عباس نے وہ جنگ تلوار سے نہیں کی، صرف ایک نیزہ تھا جو عباس علمدار کے ہاتھ میں تھا۔ اس نیزے سے اپنا دفاع کرتا کرتا علی کا لال کھجوروں کے جھنڈ میں گم ہوا ہے، ایک گرز سے مارا ہے سر کے اندر۔ حضرت عباس علمدار کے سر میں جیسے ہی گرز لگا ہے، عباس علمدار نے اس ظالم کو فنار کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے اس سے پہلے کہ عباس آگے بڑھتے، ایک اور کھجور کے درخت کے پیچھے سے ایک ظالم برآمد ہوا ہے جس نے ایک چھپ کر ایک وار کیا ہے، جس سے داہنا بازو عباس علمدار کا قطع ہوا ہے، اور عباس نے اس مشق کو بائیں بازو میں لیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں اگر آپ رجز کے جملوں کو پڑھیے تو عباس نے شجاعت کا رجز چھوڑ دیا ہے۔ عباس نے کہا ہے اللہم، اے اللہ مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں اس مشکیزوں کو خیام حسینی تک پہنچا سکوں۔ اس کے بعد ایک اور ظالم نے وار کا قلم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، اور جب دانتوں میں لیا نا تو چلے ہیں عباس اس
امید سے کہ ہو سکتا ہے چند بوندیں پانی کی خیموں میں پہنچ جائیں اور میں حسین آقا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک ظالم نے ایک تیر کا نشانہ باندھا جو سیدھا آ کے مشق کے اندر لگا ہے، مشق سے پانی گر رہا ہے، گویا پانی نہیں گر رہا۔ عباس کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، عباس اس پانی کو اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ روکنے کی کوشش کرتے ہوئے زمین پہ آیا ہے اور ایک مرتبہ اٹھتے ہیں، خیموں کی طرف جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں اور دانتوں میں پکڑا ہوا ہے مشق کو۔ اس کے بعد اس نے سر میں مارا ہے، زور سے ایک گرز لگا ہے، آواز آئی ہے یا حسین، اے میرے بھائی حسین میری مدد کو پہنچو، عباس کی مدد کو پہنچو۔ امام حسین نے کہا، تاریخ کے جملے ہیں، انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کو اپنے باقی زندگی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ کئی بار گرے ہیں حسین، اس کے بعد اٹھتے ہوئے مٹی کی دھول میں کہہ رہے ہیں، اے عباس مجھے اپنے تک پہنچنے دینا، اللہ کے پاس پہنچنے کی جلدی نہ کرنا۔ تاریخ نے لکھا ہے جب حضرت امام حسین پہنچے ہیں نا حضرت عباس کے پاس اور حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا ہے تو حضرت عباس کی گود سے زمین کربلا پہ بچھا دیا ہے۔ دوسری بار کوشش کی ہے امام حسین نے عباس علمدار کے سر کو اپنی گود میں رکھنے کے لیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس علمدار نے دوسری بار بھی اپنا سر زمین کے حوالے کیا ہے تو ایک عجیب سوال کیا ہے امام حسین نے، اے میرے بھائی یہ موقع تو نہیں، تم اللہ کے پاس جا رہے ہو اور میں تمہارا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں، کیوں اپنا سر خاک کے کربلا پہ رکھتے ہو؟ تو عباس کی وفا کا یہ عالم ہے کہ عباس وفادار کہتے ہیں، میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب زہرا کا لال تنہا رہ گیا ہے، امت ٹوٹ پڑی ہے اس حسین پر، جس کے ہاتھ میں آگ ہے وہ آگ مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیروں کی بارش کر رہا ہے، تنہا ہے زہرا کا لال، اس کا سر گودی میں رکھنے کے لیے کوئی نہیں، میں کیسے، میری وفا کا تقاضا ہے کہ میں اپنا سر آپ کی گود میں نہ رکھوں، کیونکہ جب آپ تنہا ہو جائیں گے تو آپ کا سر اس گودی میں کون رکھے گا؟ تو تاریخ لکھتی ہے جب زین سے زمین پہ آیا ہے نا زہرا کا لال تو زہرا آئی ہے مدینے سے اور سر حسین کو اپنی گود میں لیا ہے اور کہا ہے حسین بیٹا آنکھیں کھولو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔